حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ بات کہی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں جب حضرت فاطمہ کی آنکھوں کے آنسو تھمنے نہیں لگے، آنسو بہتے ہی جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ حضرت فاطمہ کی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ مسکرانے لگے۔ عمر کی الگ کیفیت ہے، اپنے نبی کی جدائی میں تلوار لے کر گلیوں میں پھرا کرتے تھے، کوئی نہ کہے کہ ہمارا نبی ہم کو چھوڑ کر۔ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم معزز سامعین، تقریباً 3 جمعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کے آخری ایام اس عنوان سے آپ حضرات کے سامنے مختلف باتیں آتی رہیں، اور آج اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانا اور آپ کا وصال اور آپ کی وفات کا تذکرہ ہے، جس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر میں بھی امت کے واسطے کس طریقے سے پریشان تھے، اور امت کا کتنا درد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تھا۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے وہ خطبہ سنایا گیا تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن میں، ہفتے کے دن ظہر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ دیا تھا، بیان کیا تھا، جس میں لوگوں کو مختلف قسم کی باتیں اور بہت سی اہم چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ بہت ہی جامع اور بہت ہی عظیم خطبہ وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن ممبر پر کھڑے ہو کر دیا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز تو یہ بیان فرمائی تھی کہ اللہ کا حق ادا کرنا اور اللہ کے حق میں کوئی کمی کوتاہی نہ کرنا، مطلب یہ کہ نمازوں کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ دوسری چیز حقوق العباد کے تعلق سے فرمائی تھی کہ بندوں کا حق بھی صحیح طریقے سے ادا کرنا۔ اگر کوئی تمہارے پاس غلام ہے، نوکر ہے اور تمہارے ماتحت میں ہے تو تم اس کے ساتھ ظلم کا معاملہ نہ کرنا، بلکہ اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ یہ 2 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد کے تعلق سے بیان فرمایا۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ایک بہت ہی اہم چیز کی طرف تعلیم دی، ایک اہم چیز کی طرف اشارہ کیا، بلکہ واضح انداز میں آپ نے اعلان فرمایا اور
پچھلے نبیوں کی امتوں نے اپنے اپنے نبیوں کے ساتھ جو کام کیے تھے اس کام کو یاد دلواتے ہوئے فرمایا، بلکہ یہودیوں اور نصارہ پر لعنت کرتے ہوئے فرمایا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ یہود اور نصارہ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، کہ نبیوں کی قبروں کے پاس آ کر وہ سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو نبیوں کی قبروں کے پاس سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، نہ نبی کی قبر کو سجدہ کرنا جائز، نہ کسی اور کی قبر کو سجدہ کرنا جائز۔ سجدہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں امت کو اس کی طرف اشارہ دیا، واضح انداز میں بیان فرمایا کہ دیکھو یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس کے بعد میں آپ نے فرمایا دیکھو ان لوگوں نے تو اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کہ قبروں کے پاس جا کر سجدہ کرتے تھے، اور میں امام الانبیاء ہوں، تمام نبیوں کا سردار ہوں، تمام کائنات کا سردار ہوں، میں ختم الرسول ہوں، میری امت اس گناہ میں مبتلا نہیں ہونا۔ اور فرمایا لا تتخذوا قبری مسجدا، میری قبر کو سجدہ گاہ ہرگز نہ بنانا، میری قبر کے پاس آؤ گے، ادب کے ساتھ آؤ گے، احترام کے ساتھ آؤ گے، سلام پڑھو گے، درود بھیجو گے، لیکن سجدہ ہرگز نہیں کرو گے۔ لا تتخذوا قبری مسجدہ، میری قبر کو سجدہ گاہ ہرگز نہیں بنانا، یہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کے بعد میں کچھ اور احکامات تھے جو اس وقت کے خاص طور پر حالات تھے۔ ایک حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کا لشکر بھیجا جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اسامہ کے لشکر کو فوراً بھیج دیا جائے اور تاخیر نہ کی جائے۔ صحابہ کو خیال ہے اللہ کے نبی یہ آپ کی طبیعت اتنی ناساز ہے، صحابہ آپ کو چھوڑ کر جانے کے واسطے تیار نہیں ہیں، لیکن فرمایا کہ نہیں جانا تو پڑے گا، دین کی محنت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیاوی حالات کو نہیں دیکھنا پڑتا بلکہ دینی حالات کو سامنے رکھ کر اس پر فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو بھیجنے کا حکم دیا۔ یہ خطبہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف لائے۔ حالت وہی تھی جو کمزوری کی حالت اس سے پہلے بیان کی جا رہی تھی کہ چلنے کے واسطے نہیں آتا تھا۔ دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف لائے۔ گھر کو تشریف لانے کے بعد میں اب عیادت کرنے والے عیادت کرنے کے واسطے آتے تھے کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، ہر ایک آتے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے مطابق پوچھا کرتے تھے۔ صحابہ مسجد میں انتظار کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، ہمیں نماز پڑھا دیں، لیکن ہفتے کے دن کی آخری ظہر کی نماز آپ نے مسجد میں آ کر پڑھائی، اور وہ بھی کیسے پڑھائی؟ حضرت ابوبکر مکبر بنے اور آپ آہستہ سے تکبیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ تو یہ آخری نماز کے بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو گئے، اس سے پہلے جو میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اپنے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ بات کہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں جب حضرت فاطمہ کی آنکھوں کے آنسو تھمنے نہیں لگے، آنسو بہتے ہی جاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ حضرت فاطمہ کی چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ مسکرانے لگیں۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں پوچھا، یاد آیا حضرت عائشہ کو، اور کہا کہ فاطمہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں تھے، ان دنوں میں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اپنے پاس بلایا، پہلے ایک بات کہی جس کو سن کر تم رونے لگیں، پھر دوسری بات کہی جس کو سن کر تم ہنسنے لگیں، آخر وہ کیا بات تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، پہلی بات تو یہ تھی جس کو میں سن کر رونے لگی، وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اسی بیماری میں میرا انتقال ہو جائے گا، اسی بیماری میں میرا انتقال ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، میں رونے لگی، جب بہت دیر تک میں روئی، اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے بلایا، دوسری بات میری کان میں جو ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ فاطمہ روتی کیوں ہے؟
تو رو مت، تو فکر مت کر، اس لیے کہ میرے انتقال کرنے کے بعد میں میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تیرا انتقال ہوگا اور تو میرے سے آ کے مل جائے گی۔ تو کہا کہ اس بات پر میں مسکرانے لگی کہ میں صرف چند دن کی جدائی دنیا کی رہے گی، اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلی جاؤں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 6 مہینے کے بعد میں حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہوا ہے۔ تو اس بات پر حضرت فاطمہ خوش ہوئی کہ میں دنیا میں اپنے نبی کو دیکھے بغیر، اپنے نانا کو دیکھے بغیر زیادہ دن گزارنا نہیں پڑے گا۔ کیسے گزارے حضرت فاطمہ؟ ایک تو لاڈلی بیٹی، نبی کی دوری، نبی کی جدائی تو پتھروں سے برداشت نہیں ہوتی تھی، نبی کی جدائی تو لکڑیوں سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ جس لکڑی کے ممبر پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے جس تنے پر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، جب اس کو ہٹایا گیا تو وہ رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب گئے، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں اس لکڑی سے آواز آتی تھی جیسے کہ بچے سے کوئی کھلونا چھن جائے تو بچہ چیخ چیخ کر روتا ہے، بچہ گڑ گڑاتا ہے، اس طریقے سے ہمیں اس کھجور کے درخت کے اندر سے آواز آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر اس کو تھپکی دی، اس لکڑی سے کہا تو فکر نہ کر، یہ تو دنیاوی اسباب ہیں، آخرت میں تو میرا ممبر بنے گی، آخرت میں جنت میں تو میرا ممبر بنے گی۔ اس کے بعد میں وہ لکڑی خاموش ہوئی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے تو لکڑیوں کو دیکھا جو نبی کی جدائی میں رویا کرتی تھی، ادھر تو بیٹی فاطمہ ہیں، کتنی تکلیف اور کتنا غم نہیں ہوا ہوگا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ یہ میری آخری زندگی ہے، میری زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں، اسی دنوں میں میرا انتقال ہونے والا ہے۔ حضرت فاطمہ جب پریشان ہوئی تو بلا کر کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیری میری جدائی کے دن زیادہ رہنے والے نہیں، میرے جانے کے بعد میں تجھے دنیا میں زیادہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے دنیا میں زیادہ رہنے کا موقع نہیں ہے، تجھے تو چند دنوں کے پاس میرے پاس آ جانا ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میری روح کھل گئی کہ میں اپنے نبی سے زیادہ دور نہیں رہنے والی، میں اپنے ابا سے زیادہ دور رہنے والی نہیں۔ پوچھیں حضرت فاطمہ سے حضرت فاطمہ خوش کیوں ہوئی؟ آپ کے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے، حسن تھے، حسین تھے، دنیا کے کسی آدمی کو موت کی اطلاع دے دی جائے، اس کو یہ خبر دی جائے کہ ان چند دنوں میں تجھے مرنا ہے، چند دنوں کے تیری زندگی باقی رہ جائے، تو اس کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے، اس کو اپنے پراپرٹیوں کی فکر ہوتی ہے، اس کو اپنے خاندان کی فکر ہوتی ہے، اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میرے بعد میرے شوہر کا کیا بنے گا، میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ لیکن حضرت فاطمہ فرماتی ہیں میں خوش ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے شوہر سے زیادہ، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ اپنے باپ سے محبت تھی، اپنے نبی سے محبت تھی۔ دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے گی، نبی کا ساتھ ہرگز نہ چھوٹے۔ تو فرماتی ہیں 6 مہینے کے بعد میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ آخری دن چل رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہفتے کے دن ظہر کی نماز کے بعد میں گئے، اتوار کا دن گزرا، پیر کا دن، صبح کی نماز، فجر کی نماز صحابہ اکرام پڑھ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صحابہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے تھے۔ امی عائشہ سے پوچھا عائشہ یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی صحابہ باہر منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، آج بھی چانس دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہفتے کے دن ظہر میں آپ تشریف لائے تھے مسجد کو، شاید آج بھی آپ آ جائیں اور ان صحابہ کو شاید نماز پڑھا دیں۔ فرمایا کہ نہیں، اب میری جانے کی حالت بالکل نہیں ہے، میں مسجد کو نہیں جا سکتا، ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ مجھے اٹھاؤ، میں اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے صحابہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ آخری دیدار تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا کیا، صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم لوگ نماز پڑھ رہے تھے، نماز کی حالت میں تھے، ہم نے کیا دیکھا؟ نبی کے گھر کے کھڑکی کی جو
पर्दा होता है वो पर्दा उठा, सहाबा खुश हो गए और समझने लगे हमारा चांद तो, हमारा सूरज तो तुलू हो गया, हमारे नबी अब बाहर आने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आने की हालत में नहीं थे। आपने पर्दा उठाया, देखा सहाबा को नमाज पढ़ते हुए, देखा सहाबा को अल्लाह के सामने सजदा करते हुए, देखा सहाबा को रुकू करते हुए। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और इतनी मुस्कुराहट आई, अम्मी आयशा फरमाते हैं सहाबा को नमाज पढ़ता हुआ देखकर नबी के चेहरे पर इतना सुकून आया कि जिस सुकून को देखकर मैं समझी कि नबी की पूरी बीमारी ख़त्म हो गई है। सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखकर, हमारा नबी हमें नमाज पढ़ता हुआ देखकर खुश होता है, हमारा नबी हमें अल्लाह के सामने झुकता हुआ देखकर खुश होता है। हमारे नबी की ख्वाहिशात ये हैं कि अपने आपकी उम्मत और अल्लाह के बंदे अल्लाह के सामने झुके, अल्लाह के सामने मांगें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएं। फरमाया कुर्रतु आइनी फिस सलाह, ऐ लोगों अगर कोई मुझको ठंडक पहुंचाना चाहता है तो सुनो, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। कोई ठंडक पहुंचाना चाहता है नमाजें पढ़ा करे, नमाजों को ना छोड़े। फरमाया कि जो आदमी नमाज छोड़ता है वो गोया कि ऐसा है जैसा कि काफिर है। फरमाया कि मुसलमान और काफिर में फ़र्क ये है, बैनल मुस्लिमी वल काफिरी तर्कुस सलाह। हदीस में है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान और गैर मुस्लिम के दरमियान में फ़र्क करने वाली चीज़ क्या, कि उसके भी आँख हैं, मुसलमान के भी आँख हैं, उसके भी हाथ हैं, इसके भी हाथ हैं, उसके भी पैर हैं, इसके भी पैर हैं, वो भी कपड़े पहनता है, ये भी कपड़े पहनता है। फिर फ़र्क कैसे होगा कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है? फरमाया कि मुसलमान नमाज पढ़ता है, गैर मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ता। ये फ़र्क बयान फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और फरमाया कि कुर्रतु आइनी फी सलाह, ऐ लोगों मेरे आँखों की ठंडक नमाज में है, नमाज को कायम करो। आखिरी खुतबे में भी यही फरमाया था, लोगों नमाज हरगिज़ ना छोड़ना। और आखिरी सहाबा का जो दीदार आपने किया, सहाबा को जो अपना दीदार करवाया वो भी नमाज की हालत में करवाया। सहाबा फरमाते हैं पर्दा नीचे गिरा, ये आखिरी दीदार था, ये आखिरी वक्त था जो सहाबा इकराम ने कनखियों से ही सही लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया था। पर्दा नीचे गिरा, इसी वास्ते आम तौर पर कहा जाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। ये पर्दा जो गिरा, इसके बाद में फिर किसी ने नबी के चेहरे को नहीं देखा ज़िंदगी की हालत में। तो फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद में आए, आकर लेटे, कमज़ोरी की वजह से लेट गए। हज़रत अम्मी आयशा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मांडी पर सर रख कर सोए हुए थे। ये बिल्कुल आखिरी वक्त चल रहा है, आपके विसाल का वक्त बिल्कुल करीब आ गया है। फरमाती हैं अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरा भाई हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर वो घर में आए हालत पूछने के वास्ते, तो उनके पास मिसवाक थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसवाक को देखा, कमज़ोरी इतनी बढ़ गई थी कि ज़ुबान से मिसवाक दो, मिसवाक लाओ, मैं भी मिसवाक करूँगा, बोलने की ताकत भी नहीं थी, इतनी कमज़ोरी आपकी थी। अम्मी आयशा फरमाती हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी मांडी पर सोए हुए थे और मैंने नबी की आंखों को देखा कि आप अब्दुर्रहमान के, हज़रत आयशा के भाई अब्दुर्रहमान फरमाते हैं कि आप अब्दुर्रहमान को देख रहे हैं कि जिनके हाथ में मिसवाक है। मैंने पूछा अल्लाह के नबी आप भी मिसवाक करना चाहेंगे क्या? हाँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि हाँ मैं मिसवाक करूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसवाक दी गई। मिसवाक की लकड़ी, आपकी तबीयत इतनी नासाज थी कि मिसवाक की उस लकड़ी को भी आप चबा नहीं सक रहे थे। अम्मी आयशा ने पूछा अल्लाह के नबी मैं चबा कर दूँ? तो इशारे से कहा कि हाँ चबा कर दो। अम्मी आयशा ने मिसवाक की उस लकड़ी को पहले चबाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह में दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को किया। क्यों? इसलिए कि अब अल्लाह के पास मुलाकात के लिए जाना है। बंदा जब अपने महबूब से मुलाकात के लिए जाता है तो अपने आप को साफ़ सुथरा करना पसंद करता है। आप भी अब अल्लाह से मुलाकात करने के वास्ते जा रहे, आपने मिसवाक किया। मिसवाक करने के बाद में अम्मी आयशा फरमाती हैं ये मेरे लिए फ़ख्र है कि अल्लाह ने मेरे और नबी के थूक को आखिरी वक्त में एक जगह मिला दिया था। ये ऐसी फजीलत है जो किसी और को हासिल नहीं है। पूरी दुनिया में तन्हा अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं जिनका लुआब दहन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआब दहन के साथ मिला है। आखिरी में हज़रत आयशा इस पर फ़ख्र फरमाया करती थी। अलगर्ज़ अब्दुर्रहमान हज़रत आयशा के भाई,
انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی ابا جان باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، آپ کی طبیعت بہت دن سے ناساز ہے، صدیق دوست ہے جس نے اپنے مال کو آپ پر قربان کیا ہے، جس نے اپنی جائیداد کو آپ پر قربان کیا ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سوچنا دیکھنا سب کچھ آپ ہیں۔ اے اللہ کے نبی اتنے دن سے وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے، دوسری بیوی جو مکے سے باہر رہا کرتی تھی، لیکن آپ نے خطبے میں جو فرمایا اللہ کا حق بھی ادا کرنا ہے، بندوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، اس واسطے بیوی کا حق ادا کرنا ہے، تھوڑی دیر کے واسطے جا کر ملاقات کراؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، حضرت ابوبکر صدیق گئے اپنی بیوی سے ملنے کے واسطے شہر سے باہر کہ جا کر ملاقات کر کے پھر اجازت لے کر واپس آ جاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہے۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق گئے، فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کا وقفہ گزرا، اشراق کا وقت بالکل قریب ہے، جبرائیل امین آئے ملک الموت کو ساتھ میں لے کر، اور آنے کے بعد میں جبرائیل امین بھی باہر کھڑے ہوئے، ملک الموت باہر کھڑے ہوئے، جبرائیل امین اندر آگے، باہر سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے، روح نکالنے کے واسطے آیا ہے۔ خدا کی قسم آدم سے لے کر آج تک کوئی ایسا نہیں گزرا جس کے گھر میں اجازت لے کر یہ فرشتہ گیا ہو، لیکن اے نبی آپ کے اکرام میں یہ فرشتہ باہر کھڑا ہوا ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو اندر آئے گا ورنہ واپس چلا جائے گا۔ پوچھا جبرائیل تمہاری کیا رائے ہے؟ جبرائیل تمہاری کیا رائے ہے؟ فرشتے کو اندر آنے کے واسطے کہوں یا واپس بھیج دوں؟ جبرائیل امین نے کہا اے اللہ کے نبی اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اللہ بھی آپ سے ملاقات چاہتا ہے، آپ اجازت دے دیں فرشتے کو۔ فرشتہ اندر آیا، فرشتہ اندر آنے کے بعد میں روح نکالنے کے واسطے آیا۔ کتابوں میں آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالی جانے لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، فرمایا کہ جبرائیل یہ کیسی تکلیف؟ کہا اللہ کے نبی یہ موت کی تکلیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للموت سکرات، اے لوگوں موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی سختیوں کو ہمیشہ یاد رکھا کرو۔ جو آدمی دنیا کی زندگی کو اچھے طریقے سے گزارے گا اس کی موت بڑی آسانی سے آئے گی، دنیاوی اعتبار سے کیسا بھی آ جائے اس کا اعتبار نہیں، دنیاوی اعتبار سے کٹ کٹ کر مرا وہ صرف یہیں پر ختم ہو جاتی ہیں وہ تکلیفیں، لیکن مرنے کی جو اصل تکلیف ہے، روح کے نکلنے کی جو تکلیف ہے نا، وہ دنیاوی اعتبار سے سمجھایا نہیں جا سکتا۔ صرف سمجھانے کے واسطے یہ کہا گیا کہ جو بندہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اس کی جو روح نکالی جاتی ہے، پوچھا گیا کہ اس کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ فرمایا گیا کہ جس طریقے سے کسی مسکے کے اندر دودھ کے اندر بال گر جائے تو جس طریقے سے بال کو آسانی سے نکال لیا جاتا ہے، اللہ کے نیک بندے کی روح کو بھی اس طریقے سے نکالا جاتا ہے۔ لیکن جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کو ناراض کرتے ہوئے جو اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے روح کو کیسے نکالا جاتا ہے؟ فرمایا گیا کہ کبھی تم نے کسی کاٹن کے کپڑے کو دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں دیکھا ہے۔ اس کاٹن کے کپڑے کو لے جاؤ اور لے جا کر کسی کانٹی دار جھاڑ پر پھینک دو، اس کے بعد میں دیکھو ململ کا وہ کپڑا پتلا سا کپڑا دبا کر اس کو کھینچ کر دیکھو، جس طریقے سے ہر جگہ سے پھٹ پھٹ کر وہ کپڑا آئے گا، ایک گنہگار بندے کی روح کو بھی اسی طریقے سے نکالا جائے گا۔ اس واسطے خاتمہ بالخیر کے واسطے کوشش کرتے رہے، خاتمہ بالخیر کی دعائیں مانگتے رہیں۔ اے اللہ موت کی سختیوں کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے اندر وہ طاقت نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں لگے رہیں، اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ جو آدمی زندگی اچھے طریقے سے گزارتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے طریقے سے گزارتا ہے، وہ آدمی اس کی موت بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ جبرائیل اس کی روح کو بڑے ہی آرام کے ساتھ نکالتے ہیں اور بڑے ہی اکرام کے ساتھ اس کو عرش پر لے جایا جاتا ہے۔ الغرض جبرائیل امین بھی آئے اور ساتھ میں ملک الموت بھی آئے۔ آنے کے بعد میں کہا اللہ کے نبی اجازت دیں، آپ کی روح مبارک کو اللہ کے پاس پہنچانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو بیٹھی ہوئی ہیں، فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں
अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाह मैं भी तुझसे मुलाकात करना चाहता हूँ, तू मेरी मुलाकात का मुंतज़िर है, मैं भी तेरी मुलाकात चाहता हूँ, मैं भी तुझसे मिलना चाहता हूँ। ये आखिरी अल्फाज थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा बिर्रफ़ीक़िल आला। ये आपकी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले। उसके बाद में मलकुल मौत ने, मौत के फरिश्ते ने आपकी रूह को निकाला और उसके बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। घर में कोहराम मच गया कि जिस नबी की वजह से समझते थे हम कि हमारी दुनिया इसी से गुजरती है, हमारे दिन और रात इसी से होते हैं, वो सहाबा परेशान हुए कि ये कैसे हो गया, हरगिज़ नहीं हो सकता, नबी हमें छोड़ कर नहीं जा सकते। फरमाते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, सहाबा पर एक बहुत बड़ा कोहराम मच गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, आप दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। अबू बकर भी आए, अभी उनको पता नहीं था, मदीने में आए। मदीने में आने के बाद में पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और भी नासाज हो गई है और आप बिल्कुल आखिरी वक्त में हैं और आखिरी औकात चल रहे हैं। लेकिन जब तक अबू बकर पहुँचे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया था, आपके चेहरे पर कपड़ा डाला हुआ था, कफन डाला हुआ था। अबू बकर सिद्दीक़ आए जिन्होंने यार गार जिनको कहा जाता है, जिनकी पूरी ज़िंदगी नबी के साथ में गुजरी, जिनका उठना बैठना नबी के साथ में गुजरा। आज वो अबू बकर अपनी बेटी आयशा के कमरे में आता है, सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को रखा हुआ है और आपके चेहरे पर कफन डाला हुआ है और आपके चेहरे पर कफन की 2 चादरें डाली हुई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए अबू बकर सिद्दीक़, चादर को हटाया और चादर को हटाकर आपके चेहरे को देखा, बोसा दिया और कहा, हज़रत अबू बकर की आंखों में आंसू थे, कहा कि अल्लाह के नबी आपने ज़िंदगी भी बड़ी पाक गुजारी, आपकी आखिरत भी बड़ी पाक है। चेहरे को ढांपा, बाहर निकले, क्या देखते हैं, एक तरफ हज़रत अली हैं जो बिल्कुल मदहोश पड़े हुए हैं, बेहोश पड़े हुए हैं, किसी का असर, कोई किसी बात का असर नहीं होता, बिल्कुल ऐसे पड़े हुए हैं जैसे कि कोई दुनिया से बेखबर आदमी पड़ा हुआ होता है। दूसरी तरफ देखा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं जो अपने हाथ में तलवार लेकर खड़े हुए हैं और फरमाते हैं, खबरदार कोई ना कहे कि नबी हमें छोड़कर गया है, खबरदार अगर किसी की ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकला कि हमारे नबी हमें छोड़कर चले गए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा, हमारा नबी हमें छोड़कर नहीं जा सकता, हमारा नबी तो ऐसे ही गया है जैसे कि ईसा अलैहिस्सलाम मुलाकात के वास्ते गए हैं। खबरदार कोई ना कहे मैंने अगर किसी की ज़ुबान से ये लफ्ज़ निकलता हुआ सुना, मुझे यकीन नहीं है कि हमारा नबी हमको छोड़कर चला गया, मुझे यकीन नहीं है कि हमारे नबी का इंतकाल हो सकता है, खबरदार किसी की ज़ुबान से ये अल्फाज ना निकले। इधर उमर की अलग कैफियत है, अपने नबी की जुदाई में तलवार लेकर गलियों में फिरा करते थे, कोई ना कहे कि हमारा नबी हमको छोड़कर चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आए, अल्लाह ने उस वक्त में अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो सब्र दिया, ये आम तौर पर आप दुनिया में भी देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा इंतज़ाम करता है कि अगर वो इंतज़ाम ना हो तो फिर घर वाले फितने में पड़ जाते हैं। घर में किसी का इंतकाल होता है, घर में रहने वाला सबसे कमज़ोर दिल भाई वही बड़े ही हिम्मत के साथ खड़ा हो जाता है। यहाँ पर भी अबू बकर बड़े ही नरम दिल थे, लेकिन अल्लाह ने आपको सब्र दिया, अल्लाह ने आपको जो है ना मामले को समझने की सलाहियत दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा को जमा किया, मस्जिद में मेंबर पर खड़े होकर खुतबा दिया, ऐ लोगों सुन लो। हज़रत अबू बकर ने जो कहा था हज़रत उमर ने कि जो कहेगा कि हुजूर का इंतकाल हुआ है मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेंबर पर खड़े हुए और क्या ही बेहतरीन खुतबा दिया और क्या ही बेहतरीन बात फरमाई कि ऐ लोगों सुनो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के खुतबे का तर्जुमा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, जो बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, सिहा सित्ता की तमाम किताबों में है। फरमाया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ऐ लोगों सुनो, तुम में से जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। हकीकत को समझे, ये कोई हुजूर खुदा नहीं थे जिनको दुनिया से नहीं जाना था। मन कान याबुदु मुहम्मदन फ़इन्ना मुहम्मदन क़द मात। हज़रत अबू बकर का खुतबा है जो बड़े ही उन्होंने जज्बे के साथ दिया। ऐ लोगों तुम में से जो आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो सुन ले
کرتے تو کوئی نہیں تھے نا، تو جو عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور تم میں سے اگر کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا ہے تو سن لے فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ، اللہ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ عبادت تم خدا کی کرتے ہو تو خدا مرنے والا نہیں ہے، خدا کو موت آنے والی نہیں ہے۔ جو آدمی نبی کو نبی مانے گا خدا نہیں مانے گا، اس کو اس بات کا یقین رکھنا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے ہیں۔ الغرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ خطبہ دیا اور اس کے بعد میں ایک آیت پڑھی قرآن شریف کے 5ویں پارے کی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں جیسے اس سے پہلے دوسرے رسول گزرے ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اللہ پوچھتا ہے کہ اگر کیا ان کا انتقال ہو جائے اور اگر ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ سوال کرتا ہے قرآن شریف میں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس آیت کو پڑھا، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بھئی یہ آیت تو ہمیں بھی یاد تھی، لیکن کیفیت ایسی ہو گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد میں ہمارا یہ یقین ہو گیا تھا کہ نبی کا انتقال نہیں ہو سکتا، ہمارے آقا کا انتقال نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ابوبکر صدیق نے اس آیت کو پڑھا تو ہمیں یاد آیا کہ ہاں قرآن شریف کی یہ آیت تو ہم نے پڑھ رکھی ہے۔ تو نبی دنیا سے پردہ فرما کر چلے گئے۔ 12 ربیع الاول پیر کا دن اشراق کے وقت کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اس کے بعد میں پھر آپ کی تدفین اسی جگہ میں ہوئی جہاں پر آپ کو رکھا گیا تھا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ تھا، حجرہ عائشہ تھا، وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا، وہیں پر آپ کی تجہیز اور تکفین کی گئی اور وہیں پر آپ کی نماز پڑھی گئی۔ اس کی بھی کچھ تفصیل ہے لیکن اب واقعہ چونکہ مکمل ہو گیا اور آگے اور بھی بہت سے عنوانات پر بات کرنی ہے، اس واسطے صرف یہ کہ صحابہ اکرام الگ آتے تھے اور نماز پڑھ کر چلے جاتے تھے۔ مکمل اس طریقے سے نماز جنازہ کی جماعت نہیں کروائی گئی، بلکہ کچھ صحابہ جتنے گھر میں جا سکتے تھے وہ گھر میں جاتے تھے، نماز پڑھ کر واپس آ جاتے تھے۔ اس کے بعد میں جہاں پر آپ کا انتقال ہوا وہیں پر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ لوگوں میں مشورہ ہوا کہ بھئی کہاں دفن کیا جائے، جنت البقیع میں کیا جائے یا پھر مکے کو لے جایا جائے، کیا کیا جائے؟ غیب سے آواز آئی کہ نہیں، نبی کا انتقال جہاں پر ہوتا ہے ان کو وہیں پر دفن کر دیا جاتا ہے۔ جس جگہ پر آپ آخری وقت میں تھے اس کمرے میں، اسی جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تدفین کر دی گئی، وہیں پر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں حضرت ابوبکر کا انتقال ہوا تو ان کو بھی وہیں پر لایا گیا۔ اس کے بعد میں حضرت عمر کا انتقال ہوا تو ان کو بھی اسی کمرے میں، حضرت عائشہ کے کمرے میں دفن کیا گیا۔ بات کو ختم کر رہا ہوں تو وہاں پر 3 قبریں ہیں اب جس میں جسم ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے اور دوسری قبر ہے حضرت ابوبکر کی، تیسری قبر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور ایک چوتھی قبر ہے جو ابھی تک صرف جگہ ہے، قبر نہیں ہے۔ وہاں پر کس کو دفن کیا جائے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخری وقت میں آئیں گے، ان کا انتقال ہو جائے گا تو اس کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے جا کر وہاں پر دفن کیا جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی کیفیت تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔